جب خداوند نے اپنی منادی کا کام شروع کیا تھا تو اس نے سب سے پہلے مبارکبادیوں سے کام شروع کیا، اور ہم سب کو اس نے بتایا کہ کون کون مبارک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے، یہ میں پڑھے دیتا ہوں، متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت سے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ میں جب بھی یہ پڑھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ریلیٹڈ ہے اس بات کے ساتھ کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے، لیکن امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ تو میں سوچتا تھا یہ وہ غریب ہے، اور میری سمجھ میں نہیں تھا آتا کہ کیوں غریبوں کو ہی جنت میں جانا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ ہاں، یہ وہ غریب نہیں ہے۔ خداوند نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم غریبوں اور مسکینوں اور لاچاروں کی سی زندگی گزارو۔ اس نے یہاں یہ کہنا مانگ رہا تھا کہ مبارک ہے وہ جو دل کا غریب ہے۔ اور غریب کو جب دیکھا گیا، یا جب میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا غریب ہے جو دلی کا غریب ہے، مجھے غریب کا ایک مطلب پتہ چلا۔ کوہستان میں جب میں کام کرتا تھا تو وہاں میں ایک پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ ڈائریکٹر تھے، وہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز بھی تھے، ڈی سی، اے سی اور لوگ۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے نا، وہ انہیں غریب ہی کہتے تھے کہ یہ غریب ہے۔ غریب کو پھر سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ ان کو کیوں غریب کہتے ہیں۔ تو غریب آیا پردیسی، جس کا وہ وطن نہیں ہے، اس کو وہ لوگ غریب کہتے تھے۔ جب میں اس ورس کو دیکھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم اس وطن کے نہیں ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں پہ غریب ہیں۔ یہ غربت ہمارے ذہن میں وہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اپنے لیے مکان، جائیدادیں اور یہ چیزیں اگر ہم جمع کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم غریب تو نہ ہوئے، ہم دل سے اس غریب لفظ کو، کہ پردیسی کو، اور پردیسی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ وہاں اپنے لیے مال جمع نہیں کرتا، وہ اپنے علاقے میں جمع کرتا ہے، جو اس کا اپنا علاقہ ہے، جو اس کا اپنا وطن ہے۔ ہمارا وطن کون سا ہے؟ خدا کا، جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، جہاں ہمیں واپس جانا ہے، وہ میراث جس کے ہم وارث ہوئے، وہ ہمارا وطن ہے۔ وہ خدا نے ہمارے لیے تیار کیا، اور مسیح خداوند گئے ہیں ادھر ہمارے لیے مکان تیار کرنے، یعنی ہماری جائیداد وہاں پہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ یا ہم غریب ہیں، یا ہم فوکس اپنے مال، دولت، جائیداد پہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مسکینوں کی زندگی گزارو، لیکن دل میں آپ خیال رکھو کہ یہ آپ کا وطن نہیں ہے، اور جتنا آپ یہاں جمع کرو گے اس وطن سے دوری کا سبب بنے گا، کیونکہ آپ کا دھیان ادھر ہوگا۔ مسیح خداوند نے ایک دفعہ کہا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا دل یہاں لگ جائے گا تو آپ یہاں پرماننٹ رہنا مانگتے ہو، اس وطن کو چھوڑنا مانگتے ہو، یا اس کی شہریت آپ ختم کرنا مانگ رہے ہو، یہاں کی شہریت لینا مانگ رہے ہو۔ یہ تھا کہ مبارک ہے وہ جو دل کا غریب ہے۔ دل کی غربت یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کس وطن کے ہیں، ہماری جائیداد کہاں ہونی چاہیے، ہم یہاں پہ کون ہیں، ہم یہاں پہ غریب ہیں، ہم یہاں پہ پردیسی ہیں، ہم یہاں کے مقامی نہیں ہیں، ہمیں کہیں اور جانا ہے، ہم سفر میں ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں یہاں سے گزرنے کا۔ یہ خدا مسیح کہنا مانگ رہے تھے۔ اس کلام کی وجہ سے جو برکت خداوند نے مجھے دی،
جو میں نے اس سے برکت چاہی اور اس دنیا کی بہت سی چیزوں سے میرا دھیان خداوند نے ہٹا دیا. اب میں صرف اس کی وجہ سے صرف اپنے سفر کو خوشگوار بناتا ہوں، سب سے محبت کر کے، سب سے پیار کر کے. سو خداوند آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ اس دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھیں. آپ بھی مسیح خداوند نے جیسے کہا ہے آپ کو بھی وہاں جانا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے، بہت برکت دے. آمین.